ملا ٹائمز میں خوش آمدید۔ ایپسٹین فائلز جس کی وجہ سے پوری دنیا میں پولیٹیکل کرائسس اور سیاسی بحران پیدا ہو گیا ہے، کئی ملکوں میں حکومت بدلنے کے امکانات پیدا ہو گئے ہیں، لوگ سڑکوں پر نکل کر پروٹیسٹ کر رہے ہیں۔ ایپسٹین فائلز میں دنیا کے کئی بڑے بڑے حکمرانوں کا، وزیر اعظم کا، شہزادوں کا اور صدر کا تذکرہ ہے۔ اس ایپسٹین فائل میں دنیا کے امیروں کا اور تاجروں کا تذکرہ ہے۔ اس ایپسٹین فائل میں دنیا کی کئی بڑی بڑی سیلیبریٹیز کا بھی نام شامل ہے، لیکن ان کے نام آنے پر تعجب نہیں۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ ایپسٹین فائل میں غلاف کعبہ کا اور کسوہ کا تذکرہ ہے، سعودی عربیہ کا تذکرہ ہے۔ اس ایپسٹین فائل میں متحدہ عرب امارات کی اہم ترین شخصیات کا تذکرہ ہے۔ الاخوان المسلمین کا بھی 400 مرتبہ تذکرہ ہوا ہے ایپسٹین فائل میں۔ اس کے علاوہ دنیا کے کئی اہم ترین لوگوں کا نام بھی ایپسٹین فائل میں آ چکا ہے، جس پر حیرت ہو رہی ہے اور سچائی جاننا ضروری ہے کہ اس کے پیچھے کا ایجنڈا کیا ہے، پس پردہ کیا ہے۔ اور ایپسٹین جیفری جو دنیا کا سب سے بڑا سیکس اوفینڈر، جو نابالغ لڑکیوں کے ساتھ ریپ کرتا تھا، جو پوری دنیا کو فحاشی کا سامان فراہم کرتا تھا، دنیا کے بڑے بڑے بزنس مین کو، تاجروں کو، امیروں کو یا حکمرانوں کو بلا کر وہ سیکس کا یا عیاشی کا سامان فراہم کرتا تھا، اس شخص کا غلاف کعبہ سے کیا لینا دینا، کسوہ سے کیا لینا دینا، الاخوان المسلمین سے کیا لینا دینا۔ اور اس ویڈیو میں اسی سچائی کو جانیں گے، سمجھیں گے کہ حقیقت کیا ہے۔ جو خبریں سامنے آ رہی ہے اس کے مطابق ایپسٹین جیفری کے اسٹاف کے بیچ میں اور سعودی عرب کے ایک شخص کے بیچ میں کئی مرتبہ بات چیت ہوئی، ای میل کا تبادلہ ہوا اور اس میں کہا گیا کہ کسوہ کو بھیج دیا گیا ہے، غلاف کعبہ کو بھیج دیا گیا ہے، اور باضابطہ جو ڈاکومنٹس ریلیز کیے گئے ہیں امریکہ کے جسٹس ڈپارٹمنٹ کی طرف سے، اس میں ڈیلیوری کی رسید موجود ہے، ڈاکومنٹس موجود ہے کہ جو کسوہ سعودی عربیہ سے بھیجا گیا تھا وہ مل چکا ہے۔ اور یہ سب مارچ 2017 میں ہوا، جبکہ 2008 میں ہی ایپسٹین جیفری کو سیکس اوفینڈر مان لیا گیا تھا، وہ مجرم ٹھہر چکا تھا اور 18 ماہ کی اس کو سزا بھی ہو چکی تھی۔ یعنی پوری دنیا اس بات کو جانتی تھی کہ ایپسٹین جیفری مجرم ہے، دنیا کا سب سے گھٹیا شخص ہے، گھنونا آدمی ہے۔ اس کے باوجود 2017 میں ایک شخص نے ای میل پر بات چیت کی ایپسٹین جیفری سے، اس کی ٹیم سے، اور کہا گیا کہ کسوہ کو بھیج دیا گیا ہے، اور ایک دو مرتبہ نہیں بلکہ 3 مرتبہ بھیجنے کا تذکرہ ملتا ہے۔ اسی طرح الاخوان المسلمین کا بھی اس میں نام آتا ہے، اور جو رپورٹ سامنے آئی ہے، جو تفصیلات اب تک سامنے آئی ہے، کیونکہ امریکہ کے جسٹس ڈپارٹمنٹ کا دعویٰ ہے کہ ایپسٹین جیفری سے جڑی ہوئی تقریباً 6 ملین سے زیادہ ای میلز ہیں، فائلیں ہیں، ڈاکومنٹس ہیں، اور ان میں سے 35 لاکھ کو اب تک پبلک میں ریلیز کر دیا گیا ہے، اس کو سامنے لایا گیا ہے، لیکن ابھی بھی 2.5 لاکھ ڈاکومنٹس اور ای میل کا ریلیز ہونا باقی ہے، اور اس کو ریلیز نہیں کیا جا رہا ہے۔ اب تک جو 35 لاکھ ڈاکومنٹس ریلیز ہوئے ہیں اس میں تذکرہ موجود ہے کہ مارچ 2017 میں یا 2017 کے اگلے مہینوں میں عزیر الاحمدی نام کے ایک شخص سے ایپسٹین جیفری کے اسٹاف کی بات چیت ہوئی، اور اس میں کہا گیا کہ جو کسوہ ہے، جو غلاف کعبہ ہے، وہ ایپسٹین جیفری کو بھیج دیا گیا۔ اس کے بعد یہ ڈاکومنٹس موجود ہے کہ ایپسٹین جیفری کو وہ مل گیا ہے، ڈیلیور ہو گیا ہے، اور یہ سب جو ایپسٹین جیفری کا پرسنل آئلینڈ اور جزیرہ تھا وہاں یہ سب بھیجا گیا۔ اس کے علاوہ ایک تصویر سامنے آئی ہے جس میں دیکھا جا رہا ہے کہ فرش پر کوئی چیز بچھی ہوئی ہے، اور ایپسٹین جیفری کسی شخص کو اس کی طرف انگلی کا اشارہ کر کے دکھا رہا ہے کہ یہ دیکھو، اور لوگ دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہ جو چیز نیچے نظر آ رہی ہے یہ کسوہ ہے، غلاف کعبہ ہے، جس کو قالین کی طرح فرش پر، زمین پر بچھا دیا گیا، اور ایپسٹین جیفری اس کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ تذکرہ یہ ہے کہ 3 قسطوں میں کسوہ کو، غلاف کعبہ کو ایپسٹین جیفری کو بھیجا گیا۔ اس کے علاوہ اس بات کا بھی تذکرہ ڈاکومنٹس میں موجود ہے کہ سعودی عربیہ کی کچھ اور اہم چیزیں بھی، جیسے قالین، وہاں کا ریشم اور دوسری اشیاء، ایپسٹین جیفری کو عزیر الاحمدی نامی شخص کی طرف سے بھیجی گئی، ای میل کا تبادلہ ہوا۔ اب خانہ کعبہ کی طرف سے، سعودی عربیہ کی طرف سے اس بات کی وضاحت آئی ہے کہ غلاف کعبہ اور کسوہ کے بارے میں جو دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ایپسٹین جیفری کو بھیجا گیا، یہ سب جھوٹ ہے، حقیقت کے خلاف ہے، سچائی سے اس کا کچھ بھی لینا دینا نہیں۔ کچھ لوگوں نے اس کی وضاحت کی کہ ایپسٹین جیفری ہو سکتا ہے جادو کرتا ہو، کچھ ایسا کام کر رہا ہو، اس وجہ سے اس نے غلاف کعبہ کو منگوایا ہو، کیونکہ جو جادوگر ہوتے ہیں یا جو دعا تعویذ کا کام کرتے ہیں وہ لوگ
مقدس چیزوں کا، مقدس اشیاء کا احترام بھی کرتے ہیں، لیکن سب سے زیادہ مسلم دنیا میں اس بات کو لے کر بے چینی ہے، پریشانی ہے کہ غلاف کعبہ کسوہ سب سے زیادہ مقدس ہے، کیونکہ دنیا بھر میں مسلمانوں کے لیے سب سے مقدس اور سب سے قابل احترام کوئی مقام ہے تو کعبہ شریف ہے، کیونکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر ہے، بیت اللہ ہے، اور ایک مسلمان کے نزدیک اس سے زیادہ مقدس کوئی اور مقام نہیں، یہ نمبر 1 ہے۔ اس کے بعد اس کعبہ شریف کے اوپر ایک کپڑا چڑھایا جاتا ہے جس کو غلاف کعبہ کہا جاتا ہے، اسی کو کسوہ کہا جاتا ہے، اور ہر سال اس غلاف کعبہ کو، کسوہ کو تبدیل کیا جاتا ہے یکم سال کے موقع پر، یعنی جو نیا اسلامی سال ہوتا ہے اس دن ایک تقریب کا اہتمام کیا جاتا ہے اور غلاف کعبہ کو تبدیل کیا جاتا ہے۔ جو غلاف کعبہ تیار ہوتا ہے تو سعودی عرب کی نگرانی میں تیار ہوتا ہے، باضابطہ اس کے لیے ایک ڈپارٹمنٹ موجود ہے، اور باضابطہ سونے کے پانی کا استعمال کیا جاتا ہے، سونے سے اس پر لکھا جاتا ہے، لاکھوں روپے اس پر خرچ ہوتے ہیں، اور ہر سال اس کو لگایا جاتا ہے، پھر پرانا تبدیل کیا جاتا ہے۔ جو وہاں سے ہٹا دیا جاتا ہے پرانا کسوہ تو اس کو دنیا کے بڑے حکمرانوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، خاص طور پر وہ پارٹ جس پر سونے کے پانی سے کچھ لکھا جاتا ہے، جس پر سونے کا ٹکڑا چسپا رہتا ہے، وہ دنیا کے بڑے بڑے حکمرانوں کو، سربراہوں کو یا اہم ترین مسلم شخصیات کو سعودی عرب کی حکومت کی طرف سے تحفے کے طور پر دیا جاتا ہے، اور دنیا بھر کے حکمران اس کو سنبھال کر رکھتے ہیں۔ وہ حکمران، وہ لیڈر، وہ شخص سب سے زیادہ خوش نصیب مانا جاتا ہے جس کو سعودی عربیہ غلاف کعبہ یعنی کسوہ تحفے کے طور پر دیتی ہے، ایک ٹکڑا دے، زیادہ دے، جتنا بھی دے، اور یہ سعودی عرب کی حکومت ہی تقسیم کرتی ہے، کوئی اور نہیں۔ اس کے علاوہ کسوہ کا جو دوسرا پارٹ ہوتا ہے، جو کپڑا ہوتا ہے جس پر سونے کا پانی لگا ہوا نہیں ہوتا، اس کو بھی جو رائل فیملی ہے، جو شاہی فیملی ہے، ان کی طرف سے ہی کسی کو ہدیہ میں دیا جاتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ایپسٹین جیفری کو یہ کیوں بھیجا گیا اور اس پر مکمل طور پر خاموشی کیوں برتی جا رہی ہے؟ اس کے علاوہ کچھ ای میل میں تذکرہ بھی موجود ہے کہ عزیز الحمدی نے یہ دعویٰ کیا کہ ایپسٹین جیفری اور ہز ایکسلنسی کے بیچ میں بات چیت وہ کرانا چاہتے ہیں، یا ہز ایکسلنسی ایپسٹین جیفری کی کمپنی سے لطف اندوز ہونا چاہتے ہیں، فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، اور ہز ایکسلنسی کسی بھی قابل ترین شخصیت کے لیے، اہم ترین شخصیت کے لیے ہی استعمال کیا جاتا ہے کہ کوئی اہم عہدہ پر فائز ہو۔ اس کے علاوہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ایک معاملے میں عزیز الحمدی نے رفعت الصباغ کا تذکرہ کیا، اس کا ای میل کاپی پیسٹ کر کے ایپسٹین جیفری کو بھیجا کہ وہاں سے تاخیر ہو رہی ہے۔ دراصل معاملہ ہے ارامکو کا۔ ارامکو کمپنی کے بارے میں ایپسٹین جیفری نے آدیش دیا تھا کہ وہ کمپنی لسٹڈ نہیں ہونی چاہیے، اور کمپنی لسٹڈ ہو گئی تو اس کے بارے میں ایپسٹین جیفری نے عزیز احمدی کو لکھا، اور اس نے کہا کہ میں رفعت الصباغ سے معلوم کر کے بتاتا ہوں کہ کیوں اس کو لسٹڈ کیا گیا، کیوں اس فیصلے کو نہیں مانا گیا۔ اور رفعت الصباغ کے بارے میں دعویٰ کیا گیا کہ وہ سعودی عرب کے ولی عہد محمد بن سلمان کے ایڈوائزر اور مشیر رہے ہیں۔ اسی طرح کچھ اور معاملے بھی سامنے ہیں، کچھ اور دعوے بھی سامنے آئے ہیں۔ اب غلاف کعبہ کا ایپسٹین جیفری کے پاس پہنچنا یا اس کے محل میں پہنچنا، اس کے جزیرے پر پہنچنا پوری دنیا کے لیے حیرانی کی بات ہے، اور اس پر سوال پوچھا جا رہا ہے کہ خاموشی کیوں برتی گئی، سچائی کیا ہے، حقیقت کیا ہے، کیا جھوٹ پر مبنی باتیں ہیں یا کچھ لینا دینا ہے۔ ایک ای میل میں یہ بھی تذکرہ ہے کہ کسی مسجد میں یا مذہبی عبادت گاہ میں غلاف کعبہ کا استعمال کیا جائے گا، لیکن ایپسٹین جیفری کا جو پرسنل جزیرہ ہے جس کا نام ہے لٹل سینٹ جیمز یا سینٹ تھومس، وہاں کسی مسجد کے ہونے کا کوئی تذکرہ نہیں ملتا، یا کسی چرچ کے یا دوسرے مذہبی مقامات کے ہونے کا تذکرہ نہیں ملتا۔ ایپسٹین جیفری کے جزیروں پر صرف عیاشی کے مقامات ہے، یعنی سوئمنگ پول ہے، محل ہے، دوسری چیزیں بنی ہوئی ہے، اور جس کو حکومت نے اب کسی اور کو بیچ دیا ہے، تو کسی مسجد کے ہونے کا وہاں پر تذکرہ نہیں ملتا ہے کہ چیزیں وہاں مسجد میں استعمال کی گئی ہو۔ اب یہ سچ ہے، جھوٹ ہے، سچائی سامنے آ جانی چاہیے۔ اس کے بعد الاخوان المسلمین کا بھی تذکرہ ہو رہا ہے کہ جو ڈاکومنٹس ریلیز کیے گئے ہیں امریکہ کے جسٹس ڈپارٹمنٹ کی طرف سے، اس میں 400 مرتبہ الاخوان المسلمین کا تذکرہ ہے، اور الاخوان المسلمین کا، اس کے رہنماؤں کا جو تذکرہ ہے سال 2010، 11، 12 کے دوران، اور اس حوالے سے تذکرہ نہیں ہے الاخوان المسلمین کے رہنما کا، بلکہ الاخوان المسلمین ایک ڈینجرس آرگنائزیشن ہے، خطرناک آرگنائزیشن ہے، الاخوان المسلمین کو روکنا ہوگا، اس کا خاتمہ کرنا ہوگا، اس حوالے سے الاخوان المسلمین کا تذکرہ ہے۔ تو کسی غلط کام کے حوالے سے تذکرہ نہیں ہے الاخوان المسلمین کا۔ دوسرے لفظوں میں کہہ سکتے ہیں کہ الاخوان المسلمین کو بین کرنے کے لیے
اس کی حکومت کا خاتمہ کرنے کے لیے، اس کے وجود کو مٹانے کے لیے ایپسٹین جیفری بھی سازشیں رچ رہا تھا اور اس کے ارد گرد یہ ساری چیزیں گھوم رہی تھی۔ اس کے بعد 469 مرتبہ متحدہ عرب امارات کی پرماننٹ یون میں ہیومن رائٹس کی ممبر ہند الویس کا ہے۔ ہند الویس متحدہ عرب امارات کی شہری ہے، ایک بزنس وومن ہے یا ایک بڑے خاندان سے وہ تعلق رکھتی ہے، اور ان دنوں ہند الویس یونائٹڈ نیشن میں متحدہ عرب امارات کی پرماننٹ ہیومن رائٹس کی ممبر ہے۔ اور ہند الویس کے حوالے سے جو تذکرہ سامنے آیا وہ بہت زیادہ چونکانے والا ہے۔ ہند الویس اور ایپسٹین جیفری کے درمیان 469 مرتبہ ای میل کے ذریعے بات چیت ہوئی ہے، اور جو کچھ چیزیں سامنے آئی ہے، کچھ فائلیں جو سامنے آئی ہے، اس میں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہند الویس نابالغ بچیاں، نابالغ لڑکیاں ایپسٹین جیفری کو پہنچاتی تھی، سپلائی کرتی تھی، اور جب نابالغ لڑکیاں نہیں مل سکی، مزید لڑکیوں کی ضرورت تھی ایپسٹین جیفری کو، اور ہند الویس مزید لڑکیاں ایپسٹین جیفری کو نہیں بھیج پائی، تو پھر اس نے اپنی ہی چھوٹی بہن کو قربان کر دیا۔ اپنی 13 سالہ چھوٹی بہن کو ہند الویس نے ایپسٹین جیفری کے پاس بھیج دیا، اور ایپسٹین جیفری نے اس کا استعمال کیا، اس کے ساتھ اس نے سب کچھ کیا۔ اور پھر ایپسٹین جیفری کے ہاں سے نکلنے کے بعد ہند الویس کی شادی ایک امریکی شہری سے ہو جاتی ہے۔ امریکی شہری کے ساتھ کچھ دنوں تک بیوی بن کر ہند الویس کی بہن رہتی ہے۔ اس کے بعد امریکی شہری طلاق دے دیتا ہے ہند الویس کی بہن کو، اور اس کے بعد ہند الویس کی بہن دوبارہ اپنے گھر لوٹنا چاہتی ہے، آنا چاہتی ہے، اور وہ امریکی شہری یا کہہ لو ایپسٹین جیفری کا قریبی ہند الویس کی بہن کو پہنچنے نہیں دیتا ہے، وہاں سے نکلنے کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ اس کے بعد پھر ایک ای میل میں تذکرہ ہے کہ ہند الویس ایپسٹین جیفری سے بات چیت کرتی ہے اور کہتی ہے میری بہن کی مدد کرو، اس کو گھر آنے دو، اس کے شوہر نے اس کو طلاق دے دیا ہے، اس کے باوجود اس کو وہ آزاد نہیں کر رہا ہے، اور ایپسٹین جیفری کہتا ہے کہ تمہاری مدد میں کروں گا، تمہارا ایک کام ہو جائے گا۔ اسی طرح ایک ای میل میں تذکرہ ہے ایپسٹین جیفری کو ہند الویس لکھتی ہے کہ اگر مزید لڑکیاں چاہیے تو تم انتظار کرو۔ اس کے بعد ہند الویس ایپسٹین جیفری کو یہ بھی بتاتی ہے کہ میری بہن ہے، میں اس کو لے کر کے آتی ہوں۔ ایپسٹین جیفری کی طرف سے کہا جاتا ہے کہ تم یہاں اس کے رکنے کی، ٹھہرنے کی مدت کو بڑھا دو تاکہ زیادہ ٹائم میں اس کو دے سکوں، زیادہ وقت گزار سکوں۔ ایپسٹین جیفری کو ایک اور ای میل میں ہند الویس بتاتی ہے کہ ایک لڑکی کو تیار ہونے میں ٹائم لگتا ہے، اور جب 2 لڑکیاں تیار ہوں گی تو تم بتاؤ مزید کتنا ٹائم لگ سکتا ہے 2 لڑکیوں کو تیار ہونے میں اور تمہارے یہاں تک پہنچنے میں۔ ایک ای میل میں یہ بھی موجود ہے کہ ہند الویس ایپسٹین جیفری سے پوچھتی ہے کہ تم بتاؤ میں کیسے مالدار بنوں، کیا کام کروں، کیسے مجھے عہدہ ملے، اور ایپسٹین جیفری اسے بتاتا ہے کہ تم یہ کام کرو، اس طرح کی بزنس کی شروعات کرو۔ اس کے بعد ایک مرتبہ ایپسٹین جیفری ہند الویس کو یہ بھی بتاتا ہے کہ اگر تم وزارات حاصل کرنا چاہتی ہو، تم منسٹر بننا چاہتی ہو تو میں تمہاری مدد کروں گا، اور کوئی تمہارے مقابلے میں نہیں آئے گا، تم منسٹر بن جاؤ گی۔ اور ان سب ای میل کے کچھ دنوں بعد ہی ہند الویس کو ایک بڑا عہدہ ملتا ہے، اور وہ یونائٹڈ نیشن میں ہیومن رائٹس فار وومن کی پرماننٹ ممبر بن جاتی ہے، یونائٹڈ عرب امارات کی۔ اب ذرا اندازہ لگائیے، سوچئے دنیا کہاں تک پہنچی ہوئی ہے۔ متحدہ عرب امارات کے خاتون ایک لیڈی ہند الویس جو یونائٹڈ نیشن میں ہیومن رائٹس کی پرماننٹ ممبر ہے UAE کی، اور وومن کے ایشوز پر وہ کام کرتی ہے، خواتین پر ہونے والے ظلم کے خلاف وہ آواز اٹھاتی ہے، اور وہ نابالغ لڑکیاں ایپسٹین جیفری کو سپلائی کرتی تھی، بھیجتی تھی عہدہ حاصل کرنے کے لیے، یہاں تک پہنچنے کے لیے، اور اس نے سب حاصل کرنے کے لیے اپنی چھوٹی بہن کو بھی قربان کر دیا۔ اس سے بھی اندازہ لگ رہا ہے کہ متحدہ عرب امارات میں منسٹر کون بنے گا، یہاں کا ڈپلومیٹ کون بنے گا، وہ ایپسٹین جیفری طے کر رہا تھا۔ اور ایپسٹین جیفری کے پاس اتنی پاور کہاں سے آئی؟ ایپسٹین جیفری ہے کون؟ جو اہم ترین شخصیات سے تعلق میں تھا، جس کا امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے دوستانہ رشتہ، امریکہ کے دوسرے ذمہ داروں سے جس کی بات چیت ہوتی ہے، جس کا تعلق اسرائیل کے موجودہ پرائم منسٹر بنجامن نیتنیاہو سے بھی ہے، جس کا تعلق اسرائیل کے پہلے والے پرائم منسٹر سے بھی تھا، دوسرے اہم ترین رہنماؤں سے بھی تھا، انڈیا، پاکستان، انگلینڈ یا دنیا بھر کے ممالک کی اگر آپ بات چیت کیجئے تو ہر جگہ جو اہم ترین عہدوں پر فائز لوگ ہیں ان سے ایپسٹین جیفری کا تعلق تھا۔ آخر ایپسٹین جیفری تھا کون؟ سچائی کیا ہے؟ ایپسٹین جیفری ابھی بھی زندہ ہے یا مردہ ہے؟ اور ان سب کی جو سچائی سامنے آ رہی ہے وہ سچائی بہت زیادہ حیران کرنے والی ہے۔ ایپسٹین جیفری کے بارے میں عام لوگوں کو یہی لگ رہا ہے کہ شخص بہت مالدار تھا، بہت پیسہ تھا، اور
दुनिया भर के लीडरों को, हुक्मरानों को वो अय्याशी का सामान फराहम करता था। वो अपने प्राइवेट आइलैंड में बुलाता था ताकि किसी को पता ना चल सके, लोगों की ज़रूरतें पूरी हो जाए। पूरी दुनिया में ये बातचीत की जा रही है, यूरोप की तनकीद की जा रही है कि एप्स्टीन जेफरी अमरीकी था और वो नाबालिग लड़कियों के साथ रेप करता था, दुनिया भर के हुक्मरानों को छोटी बच्चियां फराहम करता था। ये घटिया चेहरा है, ये गंदा चेहरा है यूरोप का, अमेरिका का, उन लोगों का जो दूसरे मज़ाहिब पर इल्ज़ाम लगाते हैं कि वहाँ छोटी बच्चियों की शादी कर दी जाती है, नाबालिग लड़कियों की शादी हो जाती है। खुद उनके यहाँ के बड़े बड़े लोग नाबालिग लड़कियों के साथ गंदी हरकतें करते थे। ये दुनिया भर में बहस हो रही है, लोग इस पर लिख रहे हैं, मुस्लिम दुनिया की तरफ से भी इसी तरह का तबसरा किया जा रहा है। लेकिन जो सच्चाई है, जो हकीकत है, वो ये नहीं बल्कि इसके पीछे आलमी ताकतों का एक घिनौना खेल है। एप्स्टीन जेफरी कोई आम शख्स नहीं, बल्कि वो CIA और मोसाद दोनों का मुश्तरका एजेंट था और पूरी दुनिया के हुक्मरानों को अपने यहाँ बुलाकर उसके राज को अपने यहाँ महफूज कर रहा था। उस पर प्रेशर बनाता था, उस पर दबाव बनाता था कि किस तरह पूरी दुनिया को अमेरिका का और इज़राइल का ग़ुलाम बनाया जाए और अमेरिका और इज़राइल जो चाहे अपने काम को अंजाम दे। और एप्स्टीन फाइल जो अब सामने आ रही है, उसके डॉक्यूमेंट्स जो रिलीज़ हो रहे हैं, तो उससे साफ पता चल रहा है कि इसमें फ़ायदा सिर्फ अमेरिका और इज़राइल का है और पूरी दुनिया का नुकसान हो रहा है। पूरी दुनिया पर प्रेशर बनाने के लिए एप्स्टीन जेफरी एक चेहरा था। एप्स्टीन जेफरी का जन्म 1953 में अमेरिका के न्यूयॉर्क में हुआ था और वो मजहबी एतबार से यहूदी था। और ऐसा भी नहीं कि वो लिबरल था, बल्कि वो मजहबी शख्स था और यहूदी रिलीजन से ताल्लुक़ रखता था। उसके माँ बाप दोनों भी यहूदी थे और अमरीकी शहरी थे। 1974 में उसने एक उस्ताद बनकर अपने कैरियर का आगाज़ किया और अमेरिका की एक अच्छी कंपनी के स्कूल का उसको हेड मास्टर बना दिया गया। और ताज्जुब की बात यह है कि बग़ैर डिग्री देखे, बग़ैर क्वालिफ़िकेशन को चेक किए ही डाल्टन स्कूल में एप्स्टीन जेफरी को हेडमास्टर बना दिया गया। 2 सालों तक वो स्कूल के टीचर के तौर पर, हेडमास्टर के तौर पर काम करता रहा और स्कूल में पढ़ाने के दौरान ही, स्कूल में काम करते हुए ही उसके बारे में ये मौजूद है कि वो नाबालिग लड़कियों के साथ छेड़खानी करता था, उनके साथ फ्लर्ट करता था। और विकिपीडिया पर भी एप्स्टीन जेफरी के बारे में बात मौजूद है। 1976 के बाद उसको एक बैंक में मुलाजमत मिल गई और बैंक में वो काम करने लगा। बैंक के जो महंगे महंगे, जो अमीर तरीन क्लाइंट्स थे, टैक्स से कैसे उनको छुटकारा मिले, कैसे उनको टैक्स कम देना पड़े, इस हवाले से वो महंगे तरीन या अमीर तरीन क्लाइंट्स की मदद करता था, मशवरे देता था। और इस वजह से भी एप्स्टीन जेफरी की उस बैंक में अहमियत बढ़ती गई, मालिक के करीब होता गया। उसके बाद उसको दूसरे ओहदे मिले, फिर दुनिया के कई मुल्कों का उसने सफ़र किया, फिर उसने अपनी कंपनी बनाई और 1980 के बाद दुनिया भर के अहम तरीन लोगों से उसके राब्ते होते गए। उसके बाद 1998 में उसने एक प्राइवेट आइलैंड ख़रीद लिया जिसको कहा जाता है लिटिल सेंट जेम्स, जो यूनाइटेड स्टेट वर्जिन आइलैंड में है। उसके अलावा उसने एक और आइलैंड ख़रीद लिया जिसका नाम है सेंट थॉमस। फिर उसने न्यूयॉर्क में और फ्लोरिडा में दूसरे इलाकों में अपना महल बनाया, अपना घर बनाया। फिर उसने 3-4 प्राइवेट प्लेन ख़रीद लिया, यानी 1-2 चार्टर्ड प्लेन नहीं बल्कि 3-4 चार्टर्ड प्लेन उसके पास थे। और छोटा प्लेन भी है, बड़ा प्लेन भी है, 500 लोगों की कैपेसिटी का भी प्लेन उसके पास है, 10 लोगों की कैपेसिटी का प्लेन भी है। और उसका जो चार्टर्ड प्लेन है, उसका जो जहाज़ है, उसके अंदर अय्याशी के तमाम सामान मौजूद है और किसी को एक्सेस नहीं। उसके बाद उसका जो प्राइवेट आइलैंड है, खा वो सेंट जेम्स हो या सेंट थॉमस हो या फ्लोरिडा में जो उसका महल है, न्यूयॉर्क में जो उसका महल है, दूसरे शहरों में जो उसका महल है, उसके अलावा पेरिस वगैरह में भी उसके मकानात थे। तो एक बड़े एरिया में उसका ये घर, उसका ये महल और हर जगह वहाँ CCTV कैमरे लगे हुए हैं, रिकॉर्डिंग के आलात लगे हुए हैं, हर तरह का इक्विपमेंट्स वहाँ लगा हुआ था। और एप्स्टीन जेफरी से उसके हर एक वर्कर को बात करने की इजाज़त नहीं थी। एप्स्टीन जेफरी की अपनी मखसूस टीम थी जिससे एप्स्टीन जेफरी बातचीत करता था, फिर वो अगली टीम से बातचीत करता था। इस तरह एप्स्टीन जेफरी का पूरा निज़ाम चल रहा था। उसके तमाम आइलैंड में, तमाम महलों में अय्याशी के तमाम सामान, यानी बेड रूम, घर, गेस्ट हाउस, होटल, स्विमिंग पूल, इस तरह की सारी चीज़ें मौजूद थी एप्स्टीन जेफरी के। और एप्स्टीन जेफरी का ताल्लुक़ किसी मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म से होता था, किसी मुल्क के सदर, किसी मुल्क के एम्बेसडर, डिप्लोमेट से, इस तरह के अहम तरीन लोगों से। और उन तमाम लोगों के साथ उसकी बातचीत होती थी, उसकी ज़रूरतों को पूरा करता था। एप्स्टीन जेफरी के बारे में यह भी कहा जाता है कि वो फाइनेंसर था, यानी दुनिया के जिस हुक्मरान को, जिस लीडर को, जिस शख्स को जितना चाहे वो पैसा दे सकता है,
किस कंपनी की ख़रीदारी कौन करेगा, किस कंपनी का शेयर कौन बेचेगा, कौन ख़रीदेगा, इसका फ़ैसला एप्स्टीन जेफरी कर रहा था। और इसी वजह से एप्स्टीन जेफरी की बात से कोई इनकार करे या एप्स्टीन जेफरी की बात को कोई ना माने, ये पॉसिबल नहीं माना जाता था। एप्स्टीन जेफरी के बारे में पहली मरतबा 2005 में तफ्तीश शुरू हुई। पाम बीच फ्लोरिडा की एक खातून ने, एक लेडी ने पुलिस स्टेशन में जाकर शिकायत की कि एप्स्टीन जेफरी ने उसकी नाबालिग बच्ची के साथ रेप किया है, उसके साथ ज़्यादती की है। उसके बाद फ्लोरिडा पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू किया, जांच पड़ताल शुरू की और साल 2008 में ये पाया गया कि एप्स्टीन जेफरी ने सिर्फ एक दो नहीं बल्कि 100 से ज़्यादा नाबालिग बच्चियों के साथ, लड़कियों के साथ रेप किया है, उसके साथ उसने सेक्स किया है, बच्चियों का उसने जिनसी इस्तेसाल किया है। और साल 2018 में फ्लोरिडा की अदालत की तरफ से एप्स्टीन जेफरी को 18 महीने जेल की सज़ा सुनाई गई। एप्स्टीन जेफरी को जेल जाना पड़ा, लेकिन जेल जाते वक्त उसको वीवीआईपी ट्रीटमेंट दिया गया। यानी वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं बल्कि वीवीआईपी, जो किसी सदर के साथ बर्ताव होता है जेल में, किसी अहम तरीन सरबराह के साथ या अहम तरीन शख्सियत के साथ जो बर्ताव जेल में होता है, वही बर्ताव एप्स्टीन जेफरी के साथ भी जेल में हुआ। 18 महीने की इसको सज़ा हुई थी और 13 महीने में ही ये जेल से बाहर आ गया। अब समझिए कि इसका कितना असर और रसूख था। 2009 में जेल से बाहर आ जाने के बाद ये पहले से ज़्यादा ताकतवर हो गया, इसके राब्ते लोगों से बढ़ते गए और पूरी दुनिया को ये भी पता था कि एप्स्टीन जेफरी सेक्स ऑफेंडर है, वह सेक्स ट्रैफिक चलाता है, दुनिया भर को लड़कियां सप्लाई करता है। इसके बावजूद जो डॉक्यूमेंट्स रिलीज़ हुए उससे पता चलता है कि दुनिया के बड़े बड़े लोगों ने एप्स्टीन जेफरी के साथ बातचीत की, उसके साथ ताल्लुक़ निभाया, उसके साथ उसने कॉन्टेक्ट किया। और इसी पर अब पूरी दुनिया हैरान है कि जब उसका जुर्म सामने आ चुका था, इसके बावजूद क्यों सभी का उससे रिश्ता रहा, ताल्लुक़ रहा। बहरहाल एप्स्टीन जेफरी के बारे में शिकायतें पुलिस स्टेशन को मिलती रही, उसके ऊपर मुकदमा और केस होता रहा और फाइनली 2019 में एप्स्टीन जेफरी को उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई और उसको जेल में बंद कर दिया गया। 2019 में ही अचानक ये खबर आती है कि एप्स्टीन जेफरी ने सुसाइड कर लिया है और उसकी मौत हो गई है। लेकिन उसकी मौत भी अभी तक कई सवालों को जन्म दे रही है। एप्स्टीन जेफरी की अमेरिकी जेल में मौत कैसे हुई? कुछ लोग ये दावा कर रहे हैं कि उसने सुसाइड कर लिया, कुछ लोगों का दावा है कि उसको मारा गया, कुछ लोगों का दावा है कि उसकी मौत होनी थी और मौत हो गई। उसके बाद जब हंगामा हुआ तो साल 2025 में यानी 6 साल बाद एप्स्टीन जेफरी की जेल में हुई मौत की एक वीडियो रिलीज़ की गई और कहा गया कि इस वीडियो से ये पता चल रहा है कि एप्स्टीन जेफरी ने सुसाइड किया था, खुदकुशी किया था। लेकिन उस वीडियो पर भी सवाल है कि वो जो वीडियो है वो एडिटेड वीडियो है, ओरिजिनल वीडियो नहीं है। उसके अलावा उस वीडियो में 1 मिनट का सीन गायब है, जिससे कन्फर्म नहीं हो पा रहा है कि वो सच में सुसाइड करके मरा है या किसी ने उसको मारा है या कोई और वजह हुई है। इसके अलावा जेल की इंतज़ामिया पर, एडमिनिस्ट्रेशन पर भी सवाल उठाए गए हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन ने, जेल के अमला ने कोताही से काम लिया, गफलत से काम लिया और सच्चाई सामने नहीं आ सकी कि एप्स्टीन जेफरी की मौत कैसे हुई। एप्स्टीन जेफरी की 2019 में मौत हो गई, लेकिन उसके बाद मुकदमा चलता रहा और फाइनली 2025 में अमेरिकी कांग्रेस ने एप्स्टीन फाइल्स ट्रांसपेरेंसी एक्ट को मंजूर किया और उसके बाद यूएस जस्टिस डिपार्टमेंट ने फैसला सुनाया कि एप्स्टीन फाइल से जुड़े तमाम डॉक्यूमेंट्स को रिलीज़ किया जाएगा। 35 लाख ईमेल्स को अब तक पब्लिक में रिलीज़ कर दिया गया है, जिसमें 2000 से ज़्यादा वीडियोज़ है, 1,80,000 से ज़्यादा फ़ोटोज़ है, बकिया बातचीत और चैट्स है और अभी भी 25 लाख ईमेल्स और डॉक्यूमेंट्स का पब्लिक डोमेन में आना बाकी है। एप्स्टीन जेफरी की मौत हुई, अभी भी वो ज़िंदा है और अगर मौत हुई तो किसने मारा या उसने खुद सुसाइड किया, इसने भी कई सवालात को खड़े कर दिया है। और जो दुनिया भर के एक्सपर्ट हैं, जो तज्ज़िया निगार हैं, वो यही मान रहे हैं कि एप्स्टीन जेफरी दरअसल मोसाद और CIA का एजेंट था। विकिपीडिया पर यह भी मौजूद है कि अपने जवानी के दिनों में, यानी जब 1980 और 90 की दिहाई में वो अपनी कंपनियां चला रहा था, दुनिया के बड़े बड़े बिजनेसमैन और मालदार लोगों के साथ वो काम कर रहा था, तो उसने अपने कई लोगों को उस वक्त बताया भी कि वो CIA का एजेंट है और उमूमन CIA और मोसाद के लिए जो लोग काम करते हैं वो डबल एजेंट का काम करते हैं और इसलिए इसको एजेंट के तौर पर देखा जा रहा है। ये सच्चाई भी सामने आई है कि अमेरिका के जिन लोगों ने, जिन फैमिलीज़ ने इज़राइल के क़याम में सपोर्ट किया था, इज़राइल को फाइनेंस किया था,
انہی لوگوں نے, اسی فیملی نے ایپسٹین جیفری کو پیسہ بھیجا, اس کو سپورٹ کیا, اس کو مدد دی, اور اس کی مدد سے اس نے دنیا میں اپنی پراپرٹی کو خریدا, آئی لینڈ کو خریدا. تو اس کے پیچھے دنیا بھر کی طاقتیں تھیں, دنیا بھر کا سرمایہ لگا ہوا تھا, اور ایجنڈا تھا کہ کیسے پوری دنیا کو مٹھی میں کرنا ہے. اور یہ بات سبھی جانتے ہیں کہ اگر کسی بھی لیڈر کا, کسی بھی شخص کا کوئی ویک پوائنٹ کسی کے پاس ہو, اس کا سیکرٹ کسی کے پاس ہو, اور جب اس کو دھمکی دی جائے, اس کو بلیک میل کیا جائے کہ تم ہماری ان شرطوں کو مانو ورنہ تمہارا سچ سامنے آ جائے گا, پوری دنیا کو تمہارے بارے میں بتا دیا جائے گا, تو کوئی بھی شخص وہاں پر اپنے بارے میں یہ نہیں چاہتا کہ اس کی سچائی سامنے آ جائے, بلکہ وہ چاہے گا کہ اس کی سچائی, اس کا سیکرٹ پردے میں رہے, چھپا رہے, اور جو اس سے کرنے کو کہا جاتا ہے وہ کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے. اور امریکہ اور اسرائیل نے ایپسٹین جیفری کے ذریعے یہی کام کیا, دنیا بھر کو مٹھی میں کرنے کا کام کیا. اور یہی وجہ ہے کہ امریکی صدر کئی مرتبہ یہ کہتے ہیں کہ وہ چاہے تو دنیا کے کئی لیڈروں کا, دنیا کے کئی سربراہوں کا کیریئر تباہ کر سکتے ہیں, برباد کر سکتے ہیں. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ایپسٹین فائلز ان کے ہاتھوں میں ہیں. ایپسٹین فائل کو ریلیز کرنے سے واشنگٹن بھی روک رہا تھا, امریکی سرکار بھی نہیں چاہ رہی تھی کہ ایپسٹین کی تمام فائلیں سامنے آئے. ابھی بھی جو فائلیں سامنے آ رہی ہے اس میں کسی کا قصور نکل رہا ہے اور کسی کا کوئی قصور نہیں نکل رہا ہے, کسی کی حکمرانی محفوظ ہے اور کسی کی حکمرانی پر خطرہ ہے. جو فائلیں, جو ڈاکومنٹس پبلک ڈومین میں آ رہی ہے ان کو کاٹ چھانٹ کر پیش کیا جا رہا ہے. اس ویڈیو میں اتنا ہی, پھر ملاقات ہوگی آپ سے اگلی ویڈیو میں. آپ کی ایپسٹین فائل کے بارے میں کیا معلومات ہے, آپ اس کے بارے میں مزید کیا جاننا چاہتے ہیں, کمنٹ سیکشن میں لکھیے, آگے مزید اس پر بات چیت ہوتی رہے گی. آپ سے گزارش ہے کہ ملا ٹائمز کی منتھلی ممبرشپ لے لیجئے, ڈسکرپشن میں ایک لنک موجود ہے جس پہ اس پر آپ کلک کریں گے, ملا ٹائمز کی ویب سائٹ کھلے گی اور یہاں ممبرشپ پلان موجود ہے 99 299 یا 499. کوئی بھی ایک پلان آپ لے لیجئے, اور مجھے دیجئے اجازت. اللہ حافظ.